عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں دوسروں کو بھاگیدار بنانا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور ایسا کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، کل کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نہ حضرت موسیٰ یہودی ایسے مشرک یہودی کو بچا سکیں گے، نہ حضرت عیسیٰ ایسے مشرک عیسائی کو بچا سکیں گے، نہ محمد عربی ایسے مشرک ماننے والے کو، شرک کرنے والے کو بچا سکیں گے، نہ کوئی اور ذات بچا سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو یہودی بن گئے، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ اس میں کامیابی اور نجات کا معیار بتایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص گروہ، خاص فرقے، خاص جماعت سے ہمارا تعلق ہے، بس ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا معیار اور ذریعہ یہی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی یہی ذہن پیدا ہو گیا تھا، اور ہم مسلمانوں میں بھی اب یہی ذہن، یہی سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ تو قرآن آئینہ دکھا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا اور دوسرے اس وقت کے گروہوں کا ذکر کر کے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی پارے میں، یہودی کہتے تھے بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، اور عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب و پسندیدہ ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم جنت کے حقدار ہیں، ہمارے ہی نام جنت لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پہ فرمایا تھا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، نہ یہودی ہونا جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، نہ عیسائی ہونا جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، نہ کسی اور گروہ سے تعلق رکھنا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا جو معیار ہے، کسوٹی ہے، پہلی چیز ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز عمل صالح، عمل صالح کا مطلب نیک عمل۔ نیک عمل کون سا ہوگا؟ سب نیکی کر رہے ہیں، تو نیک عمل وہ ہے جو کرنٹ شریعت ہے، موجود شریعت ہے، جس زمانے میں اللہ کی طرف سے جو اتاری ہوئی شریعت ہے اس کے مطابق وہ نیک عمل ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے زمانے میں تورات تھی، تورات کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق جو نیکی اور نیک عمل ہوگا تو وہ نیک عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری تو انجیل کے زمانے میں انجیل کے مطابق جو نیکی کرے وہ نیک عمل ہے۔ اور پھر جب شریعت محمدیہ نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، اب جو شریعت محمدیہ کے مطابق قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے، اصول اور ہدایت کے مطابق اچھا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ ہوگا نیک عمل۔ اپنے اعتبار سے نیکی سمجھتے ہوئے کرے گا وہ نہیں چلے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اسکولوں میں، مدرسوں میں نظام ہوتا ہے اور پیریڈ ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں۔ پہلا گھنٹہ لگا ایک استاذ کے پاس پڑھا، دوسرا گھنٹہ لگا اب جو استاذ آئے گا اس کے پاس پڑھنا پڑے گا، پھر تیسرا گھنٹہ لگا تیسرے استاذ کے پاس پڑھنا پڑے گا۔ یہ انوشاسن ہے، یہ نظام ہے، اس نظام سے بندھا ہوا ہے مدرسہ یا اسکول۔ اب اگر کوئی
وہ اڑ جائے کہ نہیں بھلے دوسرا گھنٹہ لگا ہے میں تو پہلے والے استاذ ہی کے پاس پڑھوں گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نظام کے خلاف ہے، یہ قانون اور اصول کے خلاف ہے۔ شریعت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جو شریعت جس زمانے میں رائج ہوگی، سکہ رائج الوقت ہوگی، کرنٹ موجودہ ہوگی، اس کے مطابق نیک عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں معتبر ہوگا۔ لہٰذا اگر آج یہودی اپنے اعتبار سے نیک عمل کر رہے ہیں، عیسائی اپنے اعتبار سے نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی اور اپنے اعتبار سے نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ شریعت محمدیہ آنے کے بعد پچھلے نظام پر اڑے رہنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ نظام کے خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اتارے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے۔ اب تو جو محمد عربی کے سکے کو لے آئے گا وہی سکہ رائج الوقت ہوگا، وہی چلے گا۔ اب قرآن اور حدیث کے مطابق جو عمل انجام دیا جائے گا وہ ہوگا نیک عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، جو یہودی بنے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہودی ان کا نام اس وجہ سے پڑا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وہ لے کے گئے، اپنی قوم کو بتایا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو کتاب اترتے ہوئے نہیں دیکھی اور اللہ سے بات کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، ارین اللہ جہرتن، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا، ہم مان لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان کی قوم کو لے آؤ۔ قوم کے 70 بڑے چودھریوں کو چن کے لے جایا گیا، آگے آئے گا 9ویں پارے میں۔ 70 بڑے چودھریوں کو، نمایاں لوگوں کو لے کے گئے کوہ طور پر، اللہ نے تجلی ڈالی، اللہ کو تو کون دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے تجلی ڈالی، سب بے ہوش ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میری قوم بڑی ٹیڑھی قوم ہے، وہ تو مجھ پر یہ الزام لگا دے گی، یہ ہمارے چودھریوں کو بڑوں کو لے ہی اس لیے گیا تھا کہ وہاں مروا دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، پروردگار چند لوگوں کی بے وقوف کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری مغفرت فرما دے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ یہودی بن گئے، ہادہ کا لفظ آیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہودا حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کے خاندان سے یہ لوگ ہیں، اس وجہ سے یہودی کہلائے۔ والسابئون، سابی، سابی کون لوگ ہیں؟ کسی زمانے میں عراق اور شام یہ ان کا مرکز تھا، یعنی یہاں یہ لوگ موجود تھے، لیکن اب یہ فرقہ کہیں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے لوگوں میں الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ اقوال ہیں کہ یہ کون سا فرقہ مراد ہے، کون سا گروہ مراد ہے۔ لیکن بعض علماء کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی، اہل کتاب یعنی آسمانی کتابوں کو جو ماننے والے ہیں ان میں بنیادی کتاب تورات ہے، پھر دوسری جو بھی کتابیں آئیں وہ ضمیمہ تھی، سپلیمنٹری کہیے، اس کے ساتھ شامل تھی، اضافہ تھی۔ اس کے بعد زبور آئی، تو زبور بھی تورات کا تتمہ تکملہ تھی، اس کے ساتھ شامل تھی۔ تورات میں تو احکام تھے، مسئلے تھے، حکم مسئلہ، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ مشکل لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ تورات کو تو چھوڑ دیا، زبور کو لے لیا کہ ہم تو تورات ہی کا یہ قصہ ہے، ہم زبور کو مانیں گے۔ زبور میں احکام نہیں تھے، مسئلے نہیں تھے، کوئی آرڈر نہیں تھا، تو اس میں صرف اللہ کی تعریفیں تھیں، اللہ کی بڑائی عظمت کے بول تھے، تو وہ بولنا اور وہ کہنا یہ آسان تھا، تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ توحید والے تھے، لیکن بعد میں آگے چل کر ان میں ضلالت آ گئی، گمراہی آ گئی اور بگاڑ آ گیا، اور یہ ستارہ پرست بن گئے، یعنی ستاروں کو پوجنے والے، ستاروں میں کرشمہ ماننے والے۔ اس لیے اکثر سابی جہاں آیا ہے وہاں کہتے ہیں ستاروں کو پوجنے والا ایک گروہ تھا، ایک فرقہ اور ایک جماعت تھی، ستارہ پرست۔ بہرحال سابی عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے والا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب مکے والے ان میں کوئی بت پرستی کو چھوڑ کر حضور کی بات مانتا تھا نا، تو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا، جیسے کہتے ہیں وہابی ہو گیا، اس طرح اس زمانے میں کہتے تھے سابی ہو گیا۔ تو یہ کہتے تھے ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کے اختیار کرنے والے کو۔ والنصارى، اور عیسائی،
اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس پر چلنے والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کے بارے میں نے بتا دیا، کون سا نیک عمل ہوگا؟ جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہ ان کی کامیابی کا معیار ہے۔ تو کامیابی کا معیار یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان، عمل صالح۔ تو یہودیوں میں بھی آ گیا تھا، ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے کامیاب۔ عمل نام کی کوئی چیز نہیں، کامیابی تو کام سے ملے گی نہ کہ نام سے۔ امت محمدیہ میں بھی یہی گمراہی آنے لگی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تعلق ہمارا بس کامیابی دلا دے گا۔ کام کچھ نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی دوسری نیکی، بس فلاں پیر صاحب سے ہم جڑ گئے، فلاں عالم صاحب سے جڑ گئے، ان کو ہم مانتے ہیں، بس بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ کام نہیں ہے، عمل نہیں ہے، بس نسبت۔ کوئی کہتا ہے بس کچھ بھی کرو، محرم آ جائے تو تعزیہ بنا لو امام حسین کا، کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ عمل کچھ نہ کرو، بس حضور کی ولادت کا مہینہ آ جائے، جھنڈیاں لگا لو، لائٹیں لگا لو، بس بیڑا پار ہو جائے گا، شفاعت مل جائے گی۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ وہی خرابیاں اور وہی بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں میں آئی تھی۔ عمل نہیں کرنا ہے، صرف نسبت، صرف بڑوں سے لنک، رابطہ، اور ان سے ہمارا جڑاؤ ہو گیا تو بس ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا تردید کی ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان کام آئے گا، نیک عمل کام آئے گا، کسی سے تعلق یہ کام نہیں آئے گا۔ تعلق تو حضرت انبیاء سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ نوح 950 سال اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، ان کا بیٹا خونی رشتہ تھا، لیکن خون کے رشتے بھی کام نہیں آئے، ڈبا دیا گیا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا۔ ابراہیم کا باپ والد آزر ہے، خونی رشتہ ہے، نہیں مانا، غرق تباہ کر دیا گیا اور وہ جہنم کا حقدار بنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے کتنے قریبی رشتہ دار تھے، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، دوسرے لوگ ہو، وہ سب حضور کے خونی رشتہ دار تھے، لیکن صرف خونی رشتہ یا تعلق یہ کام نہیں آیا۔ اللہ کے یہاں کام آتا ہے ایمان اور عمل صالح۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ہماری توحید کو مانو گے، نبیوں کی بات کو تسلیم کرو گے، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ایسی چیز لے کر جو ان کے نفس اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو انہوں نے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیے دنیا میں صرف دو ہی مذہب چلتے ہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے دنیا میں یوں تو مذہب یہودی بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، اور ہندو مذہب بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور بہت سارے مذاہب اور دھرائم ہیں، پنتھ ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں تو دو ہی مذہب ہیں۔ ایک تو خواہشات کا مذہب ہے اور ایک اللہ کا مذہب، مذہب اسلام ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہی چیز آ گئی۔ صرف مسلمان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری خواہش کے مطابق جو چیز آتی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، خواہش کے مطابق نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا تھا، آج بھی ہے۔ سب سے بڑا مذہب اگر کہیے نا تو خواہشات کا مذہب ہے۔ انسان اپنی خواہش کے مطابق جو چیز ہوتی ہے اس کو کر لیتا ہے، خواہش کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خواہش کے مطابق گناہ ہے اس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ اسی کا غلبہ ہے۔ یورپ میں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں جو چیز ان کی خواہش کے مطابق گناہ نہیں ہے وہ اچھا عمل ہے۔ زناکاری، بدکاری ہے، لڑکا لڑکی اپنے راضی سے کر رہے تو یہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ خواہش کے مطابق آ گیا۔ اس پر روک لگے جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے تو کہتے ہیں بڑی سختی ہے یہ تو، ایسے تو کیسے دنیا کا کاروبار چلے گا اور دنیا کا یہ نظام چلے گا۔ تو ایک طرف خواہشات کا مذہب ہے، نفسانیت ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، اصل دین تو وہی ہے۔ تو اسرائیلیوں کے پاس، بنی اسرائیل اہل کتاب کے پاس رسول آتے تھے،
ان کو احکام بتاتے تھے، اللہ کی ہدایات بتاتے تھے، ان کے نفس کو اچھا لگتا تھا تو ٹھیک ہے، نفس کے خلاف آیا رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے، اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ زیادہ ان سے پریشان ہوتے تھے تو نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ کتنے سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، وہ تو اللہ نے حفاظت کر لی، ان کو اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اس پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور نبیوں کے قاتل تھے، فریقا یقتلون وحسبوا، رسولوں کو جھٹلایا، قتل بھی کیا، اور ان کا گمان یہ ہے اللہ تکون فتنۃ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے حبیب ہیں، ہم پسندیدہ ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ فعموا وصموا، اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے۔ اندھا یہ آنکھوں والا اندھا پر مراد نہیں ہے، اور بہرا ہونا ظاہری کہ کچھ نہیں سنتے تھے ایسی مراد نہیں ہے، یہ دل کا اندھا ہونا مراد ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، وہ آنکھیں اندھی ہوتی ہے جو دل میں ہے۔ دل کی آنکھیں کھلی ہے نا تو انسان حقیقتوں کو دیکھتا ہے، اور دل کی آنکھیں اندھی ہے تو پھر انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اسی طرح بہرا بننے سے مراد یہ ہے کہ حق بات کو وہ سنتے تھے، ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی، لیکن وہ حق بات کانوں اور دل کے درمیان کے فاصلے کو طے نہیں کر پاتی تھی کہ وہاں سے آ کر دل کے اندر اتر جائے، دل کے اندر اس کو نہیں اتارتے تھے، اندھے بن گئے، بہرے بن گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کو معاف کر دیا۔ پھر بھی وہ بہرے بن گئے، اندھے بن گئے، ان میں سے بہت سارے، تو پھر اللہ کا عذاب بھی آیا ان پر۔ جب نبیوں کو قتل کیا، حق بات کو سنانے، حق بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ تھا نا، اس کو بھیجا، ایسی پٹائی کی یہودیوں کی، سب کچھ لوٹ لیا، اور غلام باندی بنا کر بابل لے گیا، عراق لے گیا، اور تقریباً 100 سال تک وہ غلام رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کھڑا کیا، سائرس بادشاہ کو، اس نے ان کو ظلم سے نجات دی اور ان کو واپس لا کر بیت المقدس میں، فلسطین میں لا کر ان کو آباد کیا، اور پھر وہی اندھے بہرے بن گئے، سمجھتے تھے بس ہمارا کون کیا بگاڑے گا، ہمارا کیا نقصان ہوگا، ہم تو نبی زادے ہیں، ہم تو نبیوں کی پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح انہوں نے اندھے پن کا اور بہرے پن کا راستہ اپنایا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ سزا بھی دی اللہ نے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے، وہ سمجھتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر حضور کی امت بھی صرف یہ بات لے کر اور اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے، ہم تو اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی امت ہیں، کرنا کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نیکیاں، عمل صالح سے کوئی تعلق نہیں، بس نسبت ہے، تعلق ہے، تو یہ صرف یہ کام نہیں آئے گا، ہم سمجھیں گے کوئی ہم پر مسلط نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں، ہم عمل صالح سے دور ہو گئے ہیں، ایمان کی قوت، ایمان کی مضبوطی ہمارے دلوں میں نہیں رہی، تو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ ساری باتیں سنا کر ہم کو سمجھایا ہے کہ تم ان کے راستے پر نہ چلنا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے اب تک خاص طور پر بات ہو رہی تھی یہودیوں کی، اہل کتاب میں سے یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں سے آگے بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی، تقریباً 2 رکوع تک ان کی بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یا عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پیغمبر تھے، اور ان کے ماننے والے اپنے زمانے کے سچے پکے اہل ایمان تھے، مومن تھے، لیکن بعد میں ان میں بھی گمراہی آ گئی، عیسائیوں کے فرقے بن گئے، یعقوبیہ فرقہ، ملکانیہ فرقہ، نستوریہ فرقہ، آج بھی کئی فرقے ہیں، ان میں 2 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک عیسائی ہیں، پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں، ان میں آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن
انہوں نے بھی کفر کا راستہ اپنایا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ تو اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا لیا. مختلف ان کے فرقے تھے. ایک فرقہ تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھار کر لیا ہے، وہ ان کی شکل میں جلوہ گر ہو گئے ہیں. جیسے یہودی ہمارے ہاں ہندو بھائیوں کے عقیدے ہیں نا کہ دنیا میں جب شر، فساد، بگاڑ، کرپشن، خرابی بڑھتی ہے تو بھگوان کسی کے روپ میں آ جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ جتنے بھی یہ معبود مانتے ہیں نا کہ یہ بھگوان کا فلاں روپ ہے، یہ بھگوان کا فلاں روپ ہے، یہ بھگوان کا فلاں روپ ہے، یہ اوتار جو مانتے ہیں خدا کے اوتار بھگوان کے، یہ وہی شکل ہے. انسانوں میں انہوں نے اللہ کو حلول کر دیا. حلول کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں، مان لیا. حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، فاسد ہے، بے بنیاد ہے. اللہ کسی کی ذات میں نہیں اترتا ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کی نہ کسی اور انسان کی. تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ. حالانکہ حضرت مسیح نے تو کہا تھا، پیدا ہوتے ہی اللہ نے بچپن میں ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت دی. پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک اور بھاگیدار نہ بناؤ. انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. شرک ایک ایسی چیز ہے اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے. بڑے سے بڑا گناہ کر کے جاؤ. شرک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بغاوت، ملک کا باغی بن جائے نا. جیسے ہمارے یہاں ابھی دیکھو بدنام ہو گئے، دیش دروہی ہے. دیش دروہی کا مطلب آخری مطلب ہے، ان کے ساتھ کوئی رحمدلی نہیں، کوئی شفقت نہیں، دیش دروہ ہے، ملک سے بغاوت کرنے والے ہیں. یعنی سب سے بڑا جرم کیا جاتا ہے؟ دیش دروہ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک جو ہے نا، یہ دیش دروہ یوں سمجھیے اتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اس کی معافی نہیں. چوری کر لو، زناکاری، بدکاری، ڈاکہ زنی، یہ جرم ہیں، گناہ ہیں. جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جاؤ گے. قتل کر دو گے، ضمانت مل جائے گی، باہر آ جاؤ گے. لیکن دیش دروہی کا کام تو کیا، سیدھا بھائی سولی پہ لٹکاؤ، اس کے لیے کوئی معافی نہیں. تو شرک کا مسئلہ آپ یوں ہی سمجھ لیے اللہ کی ذات سے غداری ہے. غداری کی سزا ہمیشہ جہنم ہے. اس لیے شریعت میں بھی یہ کہا گیا، باقی کوئی بھی گناہ لے کے آ جاؤ، معاف ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ معاف کر دے گا. لیکن من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آئے گا نا، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا. دنیا میں ہو سکتا کوئی بچا لے، قانون کی کوئی کمزوری بچا دیتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیش دروہی کے قصے ہوتے ہیں، پھانسی پر لٹکائے جانے والے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کوئی قانون کی کمزوری ہوتی ہے، وہاں سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن شرک کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا نا، کوئی نہیں بچا سکے گا. ظالم کون ہے؟ ظالم کیسے کہتے ہیں؟ جو جس کا حق ہے وہ نہ دے یا اس میں کمی کر دے، حق تلفی کر دے. توحید اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اب وہ کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ ظالم ہے سب سے بڑے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں دوسروں کو بھاگیدار بنانا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور ایسا کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. کل کوئی نہیں بچا سکے گا. نہ حضرت موسیٰ یہودی ایسے مشرک یہودی کو بچا سکیں گے، نہ حضرت عیسیٰ ایسے مشرک عیسائی کو بچا سکیں گے، نہ محمد عربی ایسے مشرک ماننے والے کو، شرک کرنے والے کو بچا سکیں گے، نہ کوئی اور ذات بچا سکے گی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں میں جو لوگ تھے نا، ان کے الگ الگ عقیدے تھے. کوئی کہتے تھے عیسیٰ ہی اللہ ہے، ایک عقیدہ یہ تھا. ایک فرقہ کہتا تھا نہیں، تین مل کر ایک ہیں، ایک مل کر تین ہی. عجیب گورکھ دندہ عقیدہ، ایسا کہ سمجھ میں بھی نہ آئے، نہ عقل میں. عیسیٰ اللہ یا باپ، بیٹا، روح القدس،
یا بعض مرتبہ کہتے تھے عیسیٰ کی ماں یعنی مریم، تین مل کر ایک ہیں، اقانیم ثلاثہ کہتے تھے، تین مل کر ایک، ایک مل کر تین۔ یہ نہ عقل میں سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے، نہ فطرت کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آج بھی عیسائی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تین مل کر ایک خدا ہے، ایک مل کر تین خدا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، عقل میں سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی مجھے 3000 روپے دے اور میں جب واپس کرنے جاؤں کہ 1000 لے لو، تین مل کر ایک ہو گئے اور ایک مل کر تین ہو گئے، یہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو ایسے ہی ان کا عقیدہ تھا، اللہ تین میں سے ایک تیسرے ہیں، عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، تین مل کر ایک ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مشکلات کو حل کرنے والا بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا بھی وہی ہے، ہر ایک پر قدرت رکھنے والا بھی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ آ رہا تصرف کرنے والا بھی وہی ہے، الہ واحد، عبادت کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آئے اپنی باتوں سے، عیسیٰ کو خدا یا خدائی میں شریک ماننے سے، تو ان میں سے جو یہ کفر کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ویستغفرونہ، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ شرک کا جملہ بولنا انتہائی سنگین بات ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی خدائی میں عیسیٰ کو شریک کر رہے ہیں، بعض آ جائیں، اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ، غلطی مان لو، ہم معاف کر دیں۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ غداری کرنے والے، دیش دروہی کرنے والوں کو کوئی نہیں کہتا ہے نہیں تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر اپنا جرم کا اعتراف کر لو آ جاؤ، واللہ غفور الرحیم، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ صرف رسول ہے، خدا نہیں ہے۔ جس طرح عیسیٰ سے پہلے بھی تو رسول آئے نا، موسیٰ آئے ہیں، داؤد آئے، سلیمان آئے ہیں، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے ہیں، شیس آئے، سب آئے ہیں، ان کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے، کوئی خدائی میں شریک نہیں مانتا ہے، خدائی میں پارٹنر نہیں مانتا ہے، تو عیسیٰ کو کیسے مان لیا تم نے؟ جیسے وہ رسول تھے یہ بھی بس رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھی، راست باز تھی، عقیدے میں درست تھی، ایمان پر جمی ہوئی تھی، نیکی پر استقامت والی تھی، برے کاموں سے بچنے والی تھی۔ یہ قرآن مریم کی دیکھو خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، خود حاجت سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، سب کی مشکلات کو حل کرتا ہے، خود مشکل میں پھنسنے سے پاک ہے۔ اللہ تو کہتے ہی، معبود کہتے ہی اسی کو، کھانا تو حاجت ہے، پینا تو حاجت ہے، اللہ ہر حاجت سے پاک ہے۔ اور عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، جب کھانا پینا ہوتا تھا تو پیشاب پاخانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آدمی اس میں حاجت مند ہو جاتا ہے، تو وہ تو حاجت والے ہوئے، خود حاجت مند ہو گئے، وہ دوسروں کی حاجت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اتنی صاف طریقے سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے ہم باتوں کو کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ثم انظر، پھر دیکھو کہاں پھرے جا رہے ہیں، کیسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا، ان کی والدہ کو بھی خدا کا حصہ دار بنا دیا، تین کو ایک بنا دیا، ایک کو تین بنا دیا، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہم چیزیں جو بتا رہے ہیں ایک ایک کھول کر کے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، پھر بھی یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔